پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا بہت ہی پیاری سی تھی لیکن بہت غریب بھی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ چڑیا کا گھر بہت ہی زیادہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ چڑیا کے گھر کی چھت ٹپک رہی تھی اور بارشوں کا موسم آ گیا تھا۔ چڑیا کا بچہ بھی بہت پریشان ہو گیا اور ڈر کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں دیکھو بارش ہو رہی ہے لیکن ہم کتنے پریشان ہیں، سارے گھر میں پانی ہو گیا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں چھت نہ گر جائے۔ چڑیا نے کہا میں بہت پریشان ہوں میرے بیٹے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ چڑیا کے بیٹے نے کہا کہ میری کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی ہے، اس کا باپ چھتیں ٹھیک کرتا ہے، آپ جاؤ اور ان سے یہ کام کروا لو۔ چڑیا نے کہا ٹھیک ہے، میں کل ہی جاؤں گی اور وہاں جا کر ان سے کہوں گی کہ ہماری چھت ٹھیک کر دیں تاکہ ہم بھی آرام سے سردیوں کا موسم انجوائے کر سکیں۔ پھر اگلے دن چڑیا جب وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس لڑکی کی ماں اس کی کالج کی سہیلی ہے۔ اس نے کہا ارے ٹونی چڑیا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ ٹونی نے کہا ارے مینو، میں بھی تمہیں بہت ڈھونڈتی رہی لیکن قسمت دیکھو ہمیں کہاں لے کر آئی ہے۔ آج میں یہاں کام سے آئی ہوں، میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور وہاں پر کام کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ یہ کام کرتے ہیں، تم ان سے یہ کام کروا دینا، میرے پاس جو پیسے جمع ہیں وہ میں ان کو دے دوں گی۔ ٹونی کے جانے کے بعد کبوتر آ گیا جو کہ یہ کام کرتا تھا۔ مینو نے کہا کہ میری دوست کی چھت ٹھیک کر دو، ہماری چھت کے اوپر جو پرانی لکڑیاں پڑی ہیں انہی سے کر دو، زیادہ پیسے مت مانگنا، وہ بیچاری بہت غریب ہے، اس کے پاس جتنے پیسے جمع ہیں وہ وہی دے گی، تم اصرار مت کرنا۔ بنٹی کبوتر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے کہنے پر یہ کام کر دوں گا لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، اور جو اوپر پرانی لکڑیاں پڑی ہیں وہ کافی پرانی ہو چکی ہیں۔ پھر بنٹی کبوتر نے جا کر چڑیا کی چھت انہی لکڑیوں سے ٹھیک کر دی اور چڑیا کی چھت بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن چڑیا کے پاس جو سردیوں کے کپڑوں کے پیسے جمع تھے وہ اس نے بنٹی کبوتر کو دے دیے۔ اب ان کی چھت نہیں ٹپک رہی تھی، باہر بہت تیز بارش تھی۔ چڑیا کی بیٹی نے کہا کہ مما دیکھیں اب ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا یہاں پر بیٹھے ہوئے، بالکل بھی پانی نہیں آ رہا اندر بارش کا۔ چڑیا نے کہا ہاں بیٹی، اللہ کا شکر ہے۔ پھر چڑیا اگلے دن اپنے گھر کے باہر پینٹ کرنے لگی۔ اس نے سوچا چھت تو بہت اچھی بن گئی ہے، اب ذرا اس پر پینٹ بھی کر دیتی ہوں۔ چڑیا پینٹ کرنے لگی اور پینٹ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چڑیا نے کہا اس طرح مضبوط ہو جائے گی زیادہ، اور سامنے ہی گوری کوی اور کالو کوا بیٹھے اپنے گھر کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ گوری کوی نے کہا دیکھو تو ذرا چڑیا کا گھر کتنا پیارا لگ رہا ہے، میری تو شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں ایسا ہی گھر لوں۔ کالو کوے نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اگر تم وہاں رہنا چاہتی ہو تو ابھی کمال دیکھو۔ پھر کالو کوا اور گوری کوی چڑیا کے پاس آئے اور کہا بہن ہم کل تمہاری ماں کے جنگل میں گئے ہوئے تھے، لگتا ہے تم بہت دنوں سے نہیں گئی ہو، تمہاری ماں کی طبیعت تو بہت خراب ہے۔ ٹونی چڑیا نے جب ان کے منہ سے یہ باتیں سنی تو بہت زیادہ روئی اور کہا کہ ہاں مجھے تو کافی دن ہو گئے میں اپنی ماں سے نہیں ملی، مجھے جانا چاہیے تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں اتنی بیمار ہے۔ اچھا کالو کوے اور گوری بھیا میں ابھی جاتی ہوں، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کالو اور گوری وہیں پر ہیں۔ چڑیا کے جانے کے بعد گوری اور کالو نے اندر سے دروازہ بند کیا اور کہا چلو جی یہ گھر تو ہمارا ہوا۔ پھر گوری نے کہا میں کچن میں جا کر دیکھتی ہوں کیا ہیں کھانے پینے کی چیزیں، پھر بیٹھ کر بارش کو انجوائے کرتے ہیں، لگتا ہے ٹونی نے بہت ہی زیادہ سامان جمع کر رکھا ہے کھانے پینے کا، کیونکہ دیکھو یہ بارش میں باہر نہیں جاتی، اس کا مطلب ہے کافی دانہ ہے۔ یہاں بارش میں چڑیا اور اس کی بیٹی اڑتی ہوئی اپنے ماں کے جنگل میں جا رہی تھی۔ بارش کافی زیادہ تیز تھی، چڑیا بہت رو رہی تھی، اس کو اپنی ماں کی بہت فکر تھی۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا حال ہے میری ماں کا، اتنے عرصے سے میں اپنی ماں سے نہیں ملی، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح اڑتے اڑتے چڑیا اور اس کی بیٹی اپنے ماں کے گھر پہنچ گئی، مگر یہ کیا اس کی ماں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی،
اس کی ماں نے کہا شکر ہے تم نے اتنے دنوں کے بعد شکل دکھائی۔ چڑیا نے کہا ماں میں تو یہ سوچ کر پریشان تھی کہ تم بیمار ہو، مجھے کالو کوے اور گوری کوی نے کہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے جھوٹ کیوں بولا، کیا وہ یہاں آئے تھے؟ تو تب چڑیا کی ماں نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا، وہ یہاں نہیں آئے، پتہ نہیں انہوں نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب آ ہی گئی ہو تو یہاں کچھ دن رہنا میرے پاس۔ اور پھر چڑیا اور اس کی بیٹی کافی دن ماں کے پاس رہے۔ پھر چڑیا نے کہا ماں تم میری بیٹی کو اپنے پاس رکھو، میں جا کر دیکھتی ہوں گھر کا کیا حال ہے، پتہ نہیں کالو اور گوری نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے نکل گئی، اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر آ کر دیکھا تو باہر سے دروازہ بند تھا۔ اس نے کہا ارے چالاک کوو، دروازہ کھولو، مجھے گھر سے نکال کر میرے گھر کے اندر بیٹھ گئے ہو قبضہ کر کے، باہر نکلو ورنہ تو میں شور مچا دوں گی۔ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چڑیا نے پھر کہا ارے چالاک کوو، دروازہ کھولو، تم نے بڑا ظلم کیا۔ اور پھر اندر سے گوری کوی اور کالو کوے نے کہا ارے جاؤ جاؤ، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم ہی یہاں رہتے ہیں، اب اس کا خیال چھوڑ دو اور جاؤ اپنی ماں کے پاس جا کر رہو یا پھر کہیں اور گھر بنا لو، اب یہ گھر تمہیں نہیں ملنے والا، یہاں پر تو ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ چڑیا روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اپنی ماں کے گھر۔ اس کو پتہ تھا کہ کالو کوا اور گوری کوی بہت ہی تیز ہیں۔ اس نے جا کر اپنی ماں سے ساری بات کہی۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی پریشان مت ہو، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے، یہیں پر رہو، میں تمہاری ماں ہوں اور اکیلی رہتی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا بہت ہے یہاں پر، تمہارے ابا نے بہت جمع کر رکھا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہیں پاس کے اسکول میں اپنی بیٹی کو بھی داخل کروا دو۔ چڑیا نے کہا ماں مجھے پتہ ہے یہ سب، اور پھر وہ وہیں رہنے لگی۔ ایک دن بہت تیز آندھی آ رہی تھی، ہوائیں بہت تیز تھیں اور کالو کوا اور گوری کوی اندر گھر میں بیٹھے تھے آرام سے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ باہر اتنی تیز ہوائیں ہیں۔ لیکن جو مرمت کے لیے پرانی لکڑی لگی ہوئی تھی وہ اچانک ہی ٹوٹ گئی اور ان کا گھر ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ اب جب ان کا گھر ہواؤں سے نیچے گر رہا تھا تو کالو کوا اور گوری کوی بھی اسی کے ساتھ باہر نکل کر گر گئے۔ گھر الٹا ہو گیا اور کالو کوا اور گوری کوی گھر کی چھت کے نیچے دب گئے۔ اب تو وہ دہائیاں دینے لگے کہ کوئی ان کو بچائے، کوئی ان کو بچائے۔ کالو کوے نے کہا مر گیا میں، میری گردن کے اوپر تو یہ کیا لکڑی سی پڑی ہے، اس کو ہٹاؤ، میری گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ گوری نے کہا ارے میری ٹانگ اور میرا بازو ہل نہیں رہا۔ بہت سارے پرندے آ گئے، سب نے مل کر کالو کوے اور گوری کوی کے اوپر سے وہ چھت ہٹائی۔ وہ دونوں بہت زخمی ہو گئے تھے، خون ہی خون بہہ رہا تھا ان کا، سارے پرندے پریشان تھے۔ اتنے میں کسی نے ٹونی چڑیا کو بھی بتا دیا۔ ٹونی آئی اور کہا دیکھ لیا، انجام برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، تم نے مجھے میرے گھر سے بے گھر کیا تھا، لیکن میں تو آرام سے اپنی ماں کے گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن اب تو تمہارے پاس کوئی بھی گھر نہیں رہا، کیونکہ جو گھر تمہارا اپنا تھا اس پر کسی نے قبضہ کر لیا اور میرا گھر ٹوٹ گیا، اب بتاؤ تم کہاں رہو گے، اور تم تو زخمی بھی اتنے ہو گئے ہو۔ کالو کوا اور گوری کوی بہت ہی شرمندہ تھے، تمام پرندوں نے ان کو لعن طعن کی۔ کالو کوے اور گوری کوی نے کہا ٹونی ہمیں معاف کر دو، ہم آئندہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ پیارے بچوں کہانی اچھی لگی تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ساری چڑیاں آپ کی دوست بن جائیں، جلدی سے لائک کریں۔